اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا۔ اور وہی ہے جس نے ایک بشر کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کا نسب ونش خاندان اس کے اندر بنایا، جو پیرنٹ سے چلا آتا ہے وہ صہرا، اور سترالی خاندان وہ بھی بنایا۔ اور تمہارا رب تو ہمیشہ ہی سے ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا صحیح اندازہ بنانے والا ہے۔ یہ شروع سے چل رہا تھا، پہلے سے 2 آیت پہلے سے کہا گیا تھا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو اب جو نظام تمہیں بتایا گیا، جس کے اندر جو قانون اللہ کے ہیں ان کو پورا ماننا ہے، اور دنیا والوں کے قانون سے جہاں ٹکراتے ہیں تو دنیا والوں کے ان قانونوں کو کوئی ہو، اللہ کے قانون سے ٹکرانے والے ہر قانون کو چھوڑ دینا ہے۔ جو اس کا انکار کریں، وہ چاہے تھوڑے سے حصے کا انکار کریں چاہے پورے کا، تو تم ان کی اطاعت، ان کا انوسرن مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کو لے کر ان سب سے جو نہیں ماننے والے ہیں ایک بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن اس کا ہتھیار بنے گا۔ قرآن وہ شستر، وہ ہتھیار جو یہاں جو میدان جنگ کے اندر، یدھ چھیتر کے اندر لڑنے والے نہیں، یدھ چھیتر یہ بنے گا انسانوں کی بستی، اور ہتھیار سب سے بڑا ہے قرآن۔ اس قرآن کو لے کر یہ علمی جہاد ہے، یہ سمجھانے کی کوشش، لگاتار جہاد، لگاتار مسلسل کوشش، ذہن سازی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ پھر جو اس سے ہٹ جائیں، نہیں مانے، ان سے پھر تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اور اطاعت مت کرنا، پیچھے تو ہرگز مت چلنا۔ اس سے پہلے بھی، اس آیت سے پہلے بھی وہ مثالیں دی جا رہی تھیں جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں کہ کیسے اس برہمانڈ، اس کائنات کی ہر چیز، اس کو جو قانون دیا گیا ہے اسی کے مطابق چل رہی ہے، اسی کے انوسار چل رہی ہے۔ اور اب پھر دوبارہ شروع ہوئی وہ کچھ اور مثالیں ہیں، کچھ اور اداہرن ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ پانی سے پیدا کیا کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن نے بتایا، یہ سورہ انبیاء میں ہے، سورہ 21 کے اندر، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، انسان ہی نہیں، ہر جیو کو، ہر جاندار کو، ہر لیونگ تھنگ کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی سے پیدا کیا کا مطلب ہماری باڈی کے اندر، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے شریر کے اندر سب سے زیادہ جتنے بھی کنٹینٹس ہیں، یہ سب سے زیادہ اس کے اندر سب سے زیادہ پروپورشن، میکسیمم واٹر ہے، پانی ہے۔ پانی کے بغیر لائف نہیں ہے۔ ہماری باڈی کے باہر، ہماری ذات کے، ہماری اپنے سیلف کے باہر تو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، جیون نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اندر بھی، ہر لیونگ تھنگ میں۔ یہ باہر جو ڈھونڈ رہے ہیں لائف، اس زمین سے باہر، سائنٹسٹ، ایسٹرونامرز جو لائف ڈھونڈ رہے ہیں، لیونگ تھنگ، جنہیں ہمارے یہاں کامکس کے اندر ایلینز کہا جاتا ہے، تو یہ بڑے بڑے جیو جن کے نوکیلے کان ہوں، اس طرح کے کوئی جیو جو ملتے جلتے انسانوں جیسے کوئی ہوں، وہ انہیں نہیں ڈھونڈ رہے۔
ایسی بھی مخلوقات، ایسی بھی سرشٹی ہوگی. یہ تو کالپنک اور تصوراتی شکل ہے ان کی، جیسی بھی شکل ہوگی، لیکن جسے ڈھونڈ رہے ہیں جس چیز کو، یہ صرف واٹر ویپر ڈھونڈ رہے ہیں. پانی کے ذرات واٹر ویپرز ہیں نہیں. کہیں اگر پانی ہے تو لائف ہوگی، پانی نہیں ہے تو جیون نہیں ہوگا. ہر جیو کا، ہر جاندار چیز کے زندہ رہنے کا انحصار جو ہے وہ پانی پر ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پانی کے اوپر. ہمارا جو ہر سیل ہوتا ہے، جو سب سے باریک، جسے ہم باڈی کی اینٹ کہہ لیں، جو ہماری ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، جن سے مل کر، اربوں سیل سے مل کر یہ ہمارے جسم بنا، شریر بنا. اس کے اندر جو ایک سیل ہوتا ہے، ایک نیوکلیس ہے سینٹر میں، یہ پکچر بنی ہے آپ کے سامنے. ایک یہ سامنے باہری پردہ ہے، میمبرین آؤٹر، باریک سی جھلی، اور بیچ میں یہ سارا جو ہے، یہ سب، یہ کنٹینٹس، یہ سب واٹر ہے، پانی ہے. ہر چھوٹے سے سیل کے اندر اتنا پانی ہے. یہ جو بیچ کا حصہ ہے، اس کا 80% اس کے اندر واٹر ہے. یہ بیچ کا جو حصہ ہے، یہ سائٹوپلازم کہلاتا ہے. یہ سائٹوپلازم کا 80% پارٹ پانی ہے. تو یہ تو ہر سیل کا، جس سے مل کر باڈی بنی ہے، پوری باڈی جو ہے ساری، اس کے اندر پانی کی پوزیشن جو ہے وہ انسان کی باڈی میں اوور آل بہت سے الگ الگ پارٹس ہیں. کسی پارٹ میں پانی، واٹر کنٹینٹس زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں. اوور آل 60% سے زیادہ پانی ہے انسان کی باڈی میں. یہ بتایا ہے سائنٹسٹ نے، بیالوجسٹ نے، کہ برین جو ہے اس کا 70% پارٹ، انش، واٹر ہے، پانی ہے. بلڈ میں 80% جو ہے وہ پانی ہے، اور لنگس میں، پھیپڑوں میں 90% پانی ہے. تو کوئی لیونگ تھنگ ایسی نہیں ہے جس کا میجر پارٹ ہے، جس کی باڈی کا میجر پارٹ جو ہے وہ، اس کے انش اور اس کے اجزاء میں پانی نہیں ہو. یہ تو باڈی کے اندر کی بات ہے، باڈی کے فارمیشن کی. اور انسان کے شریر کے باہر بھی اگر پانی نہیں ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا. پانی صرف اتنا ہی نہیں کہ پینے کے لیے مل جائے، تو ایٹماسفیئر کے اندر اگر پانی نہیں ہو تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا، واٹر ویپرس. تو ہر لیونگ تھنگ ڈپینڈ کرتی ہے واٹر کے اوپر. لائف ہوتی ہی پانی سے ہے. تو ایک مطلب تو اس کا آیت کا یہ تھا. اس کے دو حصے، مطلب دو مطلب ہیں اس کے اندر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، پانی سے ایک انسان کو، ایک مانو کے شریر کو بنایا. دوسرا جو ارتھ ہے اس کا، وہ قرآن نے جگہ جگہ یہ پانی، ماں ورڈ جو یوز کیا ہے، یہ لیکوڈ کے لیے بھی کیا ہے. تو وہ جو یہ اسے کہا، خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا گیا ایک ایسے پانی سے جو، جس اچھلنے والے پانی سے. سیمن کو کہا گیا، تو لیکوڈ، پانی کا مطلب وہاں پہ لیکوڈ ہے، اس لیکوڈ سے پیدا کیا گیا. اور دوسری جگہ کہا کہ سلالۃ من ماء مہین، اس کی نسل جو چلائی وہ بھی ایک بالکل تچھ، بے حقیقت، انسگنیفیکنٹ لیکوڈ سے. اس کے بھی، اس لیکوڈ کے، انسگنیفیکنٹ لیکوڈ کے بھی ایک سطح، جسے خلاصہ کہتے ہیں، ایکسٹریکٹ، اس سے نسل چلائی آگے. تو یہ پانی کے دو مطلب ہوئے کہ انسان کو یہاں، اور یہ دوسرا مطلب زیادہ ریلیونٹ ہے اس آیت کے اندر، اس لیے کہ یہاں پہ نسل کا ذکر کیا ہے، آگے نسل چلنے کا. کہ یہ تو انسان کو بنایا، لیکن آگے جو چلایا وہ خاندان کے تھرو چلایا. ایک انسان سے دوسرا پیدا ہوگا، ہسبینڈ وائف سے پھر ایک نئی اینٹیٹی آئے گی. جو آگے جو نسل چلائی وہ ایسے چلائی، اسے نسل چلنا کہتے ہیں، ونش. جو قادر مطلق ہے، جو سرو شکتیمان ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ ہر ایک کو الگ یہاں پر ایگزسٹنس و وجود دے دیتا. جیسے پہلے انسان کو وجود دیا تھا، ایگزسٹنس دی تھی، تو ایسے ہر ایک کو کر سکتا تھا. نہ ماں ہوتے، نہ باپ ہوتے، نہ کوئی اور ریلیٹیوز ہوتے، اور وہ بچے بھی نہیں ہوتے، بڑے ڈائریکٹ بڑے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی سننے میں بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے، لیکن وہ جو
آل پاورفل ہے، سروشکتیمان ہے، وہ یہ کر سکتا تھا. یہاں کا سسٹم اور یہاں کا نظام اس نے لیونگ تھنگس کا ایسا نہیں رکھا کہ وہ ڈائریکٹ وجود میں آ جائیں چیزیں. پہلے انسان کو تو بھیجا اور اس کے بعد فارمیشن کہیں اور ہوئی، جہاں سے یہاں بھیج دیا، لایا گیا، اور اس کے بعد اس سے ایک نسل چلائی. اور اس نسل کا طریقہ جو ہے وہ ایسے ہی چلایا کہ اب بچہ پیدا ہوگا، وہ پیرنٹس کے اوپر، ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا، محتاج ہوگا، ضرورت مند ہوگا، ماں باپ پالیں گے اسے. اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوگا تو گھر کے اور بھی رشتہ دار، بھائی بہن اور آس پاس کے پڑوسی جگہ جگہ اس کی ہر معاملے میں ہیلپ کریں گے. اب ایک رن ہے، قرض ہے جو چڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈیٹ، ایک احسانات کے، ان کے بھی احسان جن کو ہم نہیں جانتے، کب کب کس نے کیسے مدد کی، کیسے جان بچائی، نہیں، ہم نہیں جانتے، جو ہمیں جانتے بھی نہیں انہوں نے جب چھوٹے سے تھے. تو ایک سلسلہ تو یہ شروع کیا، وہ ڈائریکٹ بنا سکتا تھا نسب کا، کہ ایک خاندان ہے جو چلا آ رہا ہے کہ یہ ہے تمہاری نسل، اور صرف یہ خاندان بڑا لمیٹڈ رہ جاتا. الگ الگ دنیا کے اندر بہت سی نسلیں. تو پھر ساتھ میں جو شریک حیات ہیں، سسٹم یہ رکھا کہ اکیلے اس سے آدمی سے نسل نہیں چلے گی، ایک مرد ہوگا، ایک عورت ہوگی، کہ کسی سے کانٹریکٹ کیا کہ اب زندگی ہماری ساتھ میں چلے گی. یہ دونوں کا ایک پیئر بن گیا، ایک جوڑا بن گیا، یہاں سے زندگی ہماری ساتھ میں رہے، ساتھ میں ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے ذمہ داریاں بھی ہوں گی. اب یہ ایک پورا خاندان اور اس کا ایک نسب تھا، ایک پورا خاندان اور جڑ گیا، ایک خاندان اور دونوں خاندانوں کا یہاں پر اس جگہ پر ایک جنکشن آیا. ایسے ہی دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کے الگ الگ دو خاندانوں کے جنکشنز آ رہے ہیں، وہاں سے پھر نسل چل رہی ہے آگے. تو یہ خاندان ملتے چلے جائیں گے آپس میں. یہ نظام، یہ سسٹم یہاں پر رکھا. خالی وہ ایک اس کا جو ونشاولی تھی چلی آ رہی تھی، صرف وہ نسل آگے نہیں جائے گی. یہ دنیا میں یہ الگ الگ نسلیں یہ ایک دوسرے سے جڑتے چلے جائیں، یہ ایک پریوار، ایک خاندان ہونے کی ذہنیت بنتی چلی جائے. اب یہاں تو لوگوں نے یہ شروع کر لیا کہ نہیں، وہ جو ہمارا جو خاندان چلا رہا تھا اسی خاندان کے اندر لڑکی بھی ڈھونڈیں گے، یا لڑکی کے لیے لڑکا بھی اسی خاندان کا ہوگا. یہ تو رکھا ایسی تھا کہ انسان، پورا انسان، یہ مینٹالٹی بھی آ جائے. اس میں بہت سی اور خرابیاں بھی تھی، بیولوجیکل بھی تھی، جسے پیورٹی آف ریس کہتے ہیں، اور ایک ذہنی خرابیاں بھی تھیں. کچھ خاندان اپنے آپ کو اونچا بنا لیں گے، کچھ نیچا بنا لیں گے. ایک دوسرے سے جڑنے کا کہ ہم جسے اخوت کہتے ہیں، بھائی چارہ کہتے ہیں، بندھت کہتے ہیں، وہ بھی ختم ہوگا. تاکہ یہاں پر یہ رکھا پھر، تاکہ سب کی ایک دوسرے کے پرتی، ایک دوسرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوں. ان ذمہ داریوں کو، سسٹم کو نبھایا جائے گا. یہاں یہ پورا نظام سسٹم ایسے چلایا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، یہ تمہارے رب کا ٹھہرایا ہوا. یہ قدیر کے ہمیشہ جگہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. تغرے لگا لیتے ہیں لوگ، گھر میں اپنے لگا لیتے ہیں. وہ سرو شکتیمان ہے، مطلب ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ ہر بات پر قادر ہے، کا مطلب وہ سکشم ہے سب کچھ کرنے میں. ٹھیک ہے، لیکن قدر اصل میں کہتے ہیں ایسٹیمیٹ کو، ایک انومان، ایک اندازہ. یہ ایسٹیمیٹ جیسے بجٹ آتے ہیں سرکاروں کے، ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں آپ، تو اس کا ایک ایسٹیمیٹ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے حساب سے چلتے ہیں آگے. انسانوں کے بنائے ہوئے ایسٹیمیٹ میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ کمی رہ گئی تھی، کون سی چیز نہیں سوچی تھی، کس چیز کا بجٹ بڑھ گیا، کیا اس کے اندر ہم نے جوڑ لیا تھا جس سے نقصان ہو گیا. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے بجٹ میں ہوتا ہے. اسے وہ ریکٹیفائی کرتا رہتا ہے، ٹھیک کرتا رہتا ہے، آگے ماڈیفائی کرتا رہتا ہے بجٹ کو. اللہ کے بنائے ہوئے بجٹ میں غلطی نہیں ہوتی، اس کے ایسٹیمیٹ کے اندر کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں. تو یہ پہلے ایک، جسے ہم پلاننگ کہیں، ایسٹیمیٹ وہ ہوتی ہے. تو پہلے ایک پلان ہے پورا، اس پلان میں کسی جگہ کوئی فلا نہیں ہے، وہ اس کا بنایا ہوا ایسٹیمیٹ ہے، جیسے کہ یہ ایسے ہی چلے گا اور ایسے ہی ہوگا، اس میں کسی طرح کا کبھی کوئی فلا نہیں ہوگا. تو جس نے ایسٹیمیٹ بنایا، اگر اس کا ایسٹیمیٹ ایکوریٹ ہے تو وہ جانتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا یہ جو کچھ ہم نے طے کیا تھا، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، آگے کی بات بھی جانتا ہے جو کچھ اس نے بنا دیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ وہ سکشم ہے، وہ قدرت ہے، وہ قادر ہے ہر بات کے اوپر. تو یہ لفظ تو قادر وہاں سے چلا کے
وہ جو ہے اس کا ایسٹیمیٹ زبردست ایسٹیمیٹ ہے، اس کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی. یہ ایسٹیمیٹ اس نے خاندانوں کا انسان کا ایسے بنایا تھا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. انسانوں کو چوائس دے دی تھی. نان لیونگ تھنگز جو بے جان ہیں، جو نرجیو ہیں، ان کے لیے جو لا رکھے تھے ان کو چوائس نہیں دی تھی. انسان کو ایک لمیٹڈ، ایک سیمت چھیتر کے اندر، لمیٹڈ ایریا کے اندر ایک چوائس بھی دیتی تھی کہ تم چاہو تو اس کے خلاف بھی کر سکتے ہو. جو ہمارا پلان تھا اس میں اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہو، لیکن پھر ڈس بیلنس آئے گا، ڈس ہارمونی آئے گی، عدم توازن آئے گا، اسنتولن آئے گا. اور یہ پسند نہیں ہے ہمیں. اس سے پھر تمہاری جیون پہ بھی اثر پڑے گا، دوسروں کو بھی نقصان ہوگا. تو یہاں ایک سنتولن قائم کرنا ہے. یہ ان کو چوائس دے دی تھی، لیکن تھا یہ سب اس کے بھی ایسٹیمیٹس ہیں اپنی جگہ. اسے اسی لفظ سے قدر سے تقدیر بنا ہے. اسے تقدیر، وہ ایسٹیمیٹ تقدیر تھا کہ کیا کرے گا تو کیا ہوگا آگے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تمہارا رب تمہیں ایوالو کرنے والا، تمہیں آگے لے جانے والا، تمہیں بڑھانے والا، تمہارا پالن کرتا. وہ اس کا ایسٹیمیٹ ایسا ہے کہ اس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو پھر آگے کی بھی سب بات معلوم ہے، سب ہر بات کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. یہ نسل اس نے ایسے چلائی تھی. اور یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں، میں اسے ریمائنڈ کرا دوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 ریزنز، 3 ہیں. اس کا ایک ریزن یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے جو جگہ جگہ دی جا رہی ہیں، یہاں پر بھی دی جا رہی ہیں سورت کے اندر، کہ انسان یہ دیکھ لے کہ چاروں طرف پوری دنیا کے اندر، پورے برہمانڈ میں، پوری کائنات کے اندر ہر چیز، لیونگ تھنگ بھی، جیو بھی، جانور بھی، جو قانون ان کے لیے رکھ دیا گیا اسے فالو کر رہے ہیں. انسان سے کہا کہ تم اگر فالو کرو گے تو پھر یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی فلا نہیں ہے. تو پھر تمہیں جو قانون دیا گیا ہے باہر سے، تمہیں باہر سے کچھ قانون دیا گیا ہے، وہ تمہارے اندر نہیں رکھا گیا. تم اسے فالو کرو گے، اس کی اتباع کرو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، رزلٹ اچھے آئیں گے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں فلا ہوتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر کے اندر تو تباہ ہو جاؤ گے. یہ مثالیں اس لیے بھی دی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ جو کہا کان ربک قدیرا، کہ وہی ہے. اس کی دیکھو کیسی چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں، چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. اسے دیکھو اور غور کرو. اسی نے تمہیں قانون دیا ہے تمہاری زندگی کے لیے. اور اس کے باوجود اس میں پھر اور آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اس کے باوجود انسان یہ کرتا ہے کہ اس کو جو قانون دیا جاتا ہے، جو لا دیا جاتا ہے، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. جتنے نبی آئے، جتنے پروفٹ، پیغمبر آئے، اشدود، یہ سب نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال دیں. انسان کا غلام نہیں رہے گا. یہی غلامی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا، سرکار نے جو کہہ دیا اسے تو ماننا ہے. جو حضرت نے کہہ دیا ہر قیمت پر وہ ماننا ہے. یہ ذہنی غلامی ہے. جو ہمارے باس نے کہہ دیا ہر قیمت پر وہی ہوگا، وہی ٹھیک ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کے بنائے ہوئے قانون میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے دیے ہوئے آدیش کے اندر خالی غلطی صرف ایسے نہیں ہوتی کہ انجانے میں ہو جائے. وہ غلط نظام پر لے کر جاتے ہیں، اس سے سوشل ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، لوگوں کو ٹھگنے کا نظام بنتا ہے. اور الگ الگ گروپ اپنے اپنے جو باس ہیں ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اپنے اپنے گروپ کے لیڈر کے پیچھے وہ ان سے پنپتے ہیں، وہ ان سے آگے بڑھتے ہیں. اور آپس میں یہ گروپس آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں. کہا تمہیں تو ایک خاندان بنایا تھا اور تمہارا مالک جو ہے سب کا، یہ جس نے بنایا تھا وہ ہے. بندگی اس کی کرنی تھی، لا قانون پر اس کے عمل کرتا ہے. یعبدون من دون اللہ، انسان کا غلام نہیں ہوگا. یہ یعبدون، اس کی بندگی کا مطلب پوجائیں نہیں تھا صرف. یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماتھا خالی ہم کسی مورتی کے آگے نہیں ٹیکیں، کسی قبر کے آگے ماتھا نہیں ٹیکیں تو بس صاف ستھرے ہو گئے، یہی ہم نے اللہ کی بندگی کر لی. کہ اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب، بندے ہونے کا مطلب ہر لمحے اسی کی خوشی، اسی کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی. ان کی کرتے ہیں جو ما لا ینفعہم ولا یضرہم، اللہ کو چھوڑ کر، جو مالک کو چھوڑ کر، اپنے ایک ایشور کو چھوڑ کر اس کی کرتے ہیں. اس کے قانون ملا لیتے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں جو ٹکرا رہے ہیں جگہ جگہ. اور ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، اس کا ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بے جان
چاہے وہ مورتیاں ہوں، چاہے وہ نیچر کی بہت سی چیزیں انسان نے چھانٹ لی ہوں کہ اس سے فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ کوئی سنت ہوں، کوئی بزرگ ہوں، چاہے زندہ ہوں، چاہے وہ گزر گئے، اور چاہے ان سے بھی اوپر بڑھ کر کوئی پروفٹ اور پیغمبر ہوں، اور چاہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں پیغمبروں میں، زندگی نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو قانون دے دیا ہے وہ نفع کا ہے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان اپنا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا صاف لفظوں میں، جس کے ہاتھ میں نفع نقصان اپنا نہیں ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک کہاں سے ہو جائے گا؟ قل، کہا کہہ دو تم ان سے، یہ پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل ان سے کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی زندگی کے لیے، اپنے جیون، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے پرسن کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ جتنے حصے کا اللہ مجھے چاہے کہ بھئی بتا دیا اس نے کہ اس بات میں نفع ہے، جو اس نے انفارم کر دیا وہ ٹھیک ہے، میں تو ذاتی طور پر اپنی جیون کا، اپنی زندگی کا جو اس نے اطلاع نہیں دی اس کا مجھے نہیں معلوم، وہاں نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنی زندگی کے اندر، اپنے پرسنل جیون کے اندر اپنی زندگی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارا کیسے ہو جاؤں گا؟ جو خود اپنی زندگی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر اپنی زندگی کے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو طائف میں پتھر کیوں پڑتے؟ یہ تو وہاں پہ پتھر نہیں مارے جاتے، اس نقصان سے بچ جاتے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے وہ اس نقصان سے بچ جاتے، کوڑا پھینکا جاتا تھا اس نقصان سے بچ جاتے، جو لوگ سازشیں کرتی تھیں اس کے جو کچھ نقصان پہنچتے تھے پھر آگے اس کے بعد اس کے زیادہ بھیانک انجام سے اللہ بچا لیتا تھا، لیکن یہ کہ وہ جو تکلیفیں پہنچتی تھیں دوسروں سے ان سب سے بچ جاتے۔ یہ تو دن رات ہوتی گئی نا، ہوتی چلی گئی، تو کہا اپنی زندگی کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ دوسری جگہ کہا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آگے کی نالج نہیں ہے۔ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے پلان میں نقصان نہیں ہوگا کہ 100% آپ کو کیا ہونے والا ہے آگے اگر یہ معلوم ہو تو آپ کا پلان پرفیکٹ ہوگا، لیکن انسان کو فیوچر کا پورا علم نہیں ہوتا، ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کے، ان ایسٹیمیٹس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جہاں 100% ایکوریٹ ہو تو وہ یہ اس کا مطلب یہ کہ معلوم ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ آگے کا حصہ تو چھپا ہوا ہے، غیب میں ہے، غائب ہے، پردے میں ہے فیوچر کا، تو پھر خالی اندازے ہیں، ان اندازوں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب آگے کی کوئی چیز 100% سرٹنٹی کے ساتھ میں یقینی طور پر معلوم ہو تو پھر کہ یہ رسک آ رہا ہے، یہ نقصان آ رہا ہے، تو اس سے بچ جائے گا کہ انفارمیشن مل جائے۔ جا رہے ہیں کہ بھئی آگے رات میں ٹریول کر رہے ہیں، دن میں ٹریول کر رہے ہیں، وہ آگے وہاں ڈاکو ہیں، تو بچ جائے گا اس راستے سے، انفارمیشن مل جائے گی۔ تو آگے کی انفارمیشن ہو، اسے انسان کو جب تک کوئی انفارمیشن دے نہیں تب تک وہ حصہ، اس سے آگے کا والا حصہ غائب ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ پروکش، کہا کہ میں اگر غیب کا علم رکھتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے میرے زندگی کے اندر سب خیر ہی خیر ہوتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کسی طرح کی کوئی تکلیف مجھے پہنچتی نہیں، کبھی ضرر نہیں ہوتا، نہ کوئی فاقہ ہوتا، نہ پتھر باندھنے پڑتے، نہ لوگ ستاتے، ہر چیز سے میں بچ جاتا مجھے اگر آگے کی نالج ہوتی تو۔ دیکھ رہے ہو کہ زندگی کے اندر کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو کہا کہ میں خود بچ جاتا اس سے، وہ تکلیفیں کوئی مجھے پہنچتی ہی نہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس، جگہ جگہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ اب غیب کا علم تو آپ کو بھی نہیں ہے نا، چلیے ابھی نبیوں کو چھوڑیے، آپ کو نہیں ہے، پھر بھی آپ کو بہت سی باتیں معلوم ہیں، کل سورج کس وقت نکلے گا، اب سے 3 مہینے کے بعد سن سیٹ سورج کس وقت شروع ہو یہ بھی معلوم ہے، تو یہ پروکش غیب کا علم ہوا۔ اللہ نے جو قانون رکھا ہے اس قانون کو، لا کو، اس میں وہ بدلتا نہیں، اس کو ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں، معلوم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آگے کی بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ یہ ہمیں نیچر کو اسٹڈی کرنے سے معلوم ہوا۔ ایک لا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ بدلے گا نہیں، یہ کہ اتفاق سے اس دن چارٹ میں لکھا ہوا ہے اس دن سورج جو ہے وہ آدھے گھنٹے پہلے نکل آئے گا، ایسا نہیں ہوگا، اس لا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
اس کا پورا اطمینان ہے، پورا یقین ہے آخری درجے کو، یہ معلوم ہو گیا. یا کسی اور نے انفارمیشن دے دی ہمیں باہر سے، یہ نیچر کو انسان نے اسٹڈی کیا، یہ انفارمیشن ہم تک پہنچی، اس کے علاوہ کسی اور نے کسی واقعے کی ہمیں اطلاع دے دی، معلوم ہو گیا. تو چیزیں دوسرے کے بتانے سے معلوم ہو جاتی ہیں. بہت سی بعض باتیں اللہ کی طرف سے نبیوں کو اطلاع دی جاتی ہیں، یہ کہا قرآن نے کہ، اور ضرورت ہوتی ہے کہ جو زیادہ جتنے اونچے اسٹیٹس کا ہو، اونچی پوزیشن پر ہو، اس کو دوسروں سے کچھ خبر زیادہ ہو، انتظام کے لیے ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی نیڈ ہوتی ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو، عام لوگوں کو ان سے آگے کی خبر کم ہو. شہر کے کسی حصے میں دنگا ہو گیا، ایک جھگڑا ہو گیا سیریس، یہ ضروری ہے کہ پبلک کو معلوم نہیں ہو، ٹینشن پھیلے گا، اس میں شر پھیلانے والے بہت سے اور کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو معلوم ہو کہ جلدی سے اسے کنٹرول کر لیں. تو جو کنٹرول کرنے والا ہے، جو جس کا اسٹیٹس اوپر ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کو کچھ چیزیں، کچھ باتیں زیادہ معلوم ہو دوسروں سے. یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو نہیں معلوم ہو، بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ہو، یہ بھی ضروری ہے. یہ نظام اللہ نے رکھا ہے، جیسا اس کا یہاں پر ہے کہ اپنے کچھ خاص بندوں کو اس نے دوسروں سے زیادہ انفارمیشن دی ہے. ہمارے لیے کچھ چیزیں غیب میں ہیں، ان کے لیے نہیں ہوتی. جو بات بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، وہ آپ سے غیب میں ہے، مجھے معلوم ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، وہ مجھ سے غیب میں ہیں، آپ جانتے ہیں. تو ایسے ہی باقی انسان بہت سی باتیں نہیں جانتے، کچھ باتیں نبیوں کو اللہ اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے، وہ یہ اطلاع دیتا تھا. وہ باقی انسانوں اتنا حصے میں ان کا غیب، ہم یہ کہیں گے کہ غیب کا علم تو ہے ان کے پاس، لیکن کمپلیٹ غیب کا علم نہیں ہے. کچھ جو اطلاع دے دی وہ ہے. اب یہ ریلیٹو بات ہو گئی، کہیں غیب کا علم ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ہے، نہیں تو یہ تکلیفیں نہیں پہنچتی. اور صاف لفظوں میں قرآن میں کہلوا دیا ان کی زبان سے کہ کہہ دینا کہ میں نہیں رکھتا غیب کا علم. کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ نالج غیب کی مجھے نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کو ہے. جتنا اس نے بتا دیا، اور سب اس نے نہیں بتایا. سب بتا دے گا یا سب کسی کو انفارم کر دے گا تو اس ایک صفت میں، علم کی صفت میں دونوں برابر ہو جائیں گے نا، پیرالل آ گئے. اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، یہ تو شرک ہے. وہ اپنی ذات کے برابر کسی اور کو نہیں لاتا، بالکل پیرالل، بالکل برابر. یہ تو عیسائیوں نے کیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. دونوں کی پاورز برابر، باپ اور بیٹے کی. باپ کا خدا کو، بیٹا کا یشوع مسیح حضرت عیسیٰ کو. کہا کہ نہیں، اس کے برابر تو کسی، اس کی صفت میں، کسی ایٹریبیوٹ، کسی گن میں کوئی دوسرا کبھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی ایک بھی نہیں، کبھی نہیں، سرشٹی میں سے کوئی نہیں، سرشٹا وہ ہے. تو غیب کا علم ہے، ہوتا ہے لوگوں کو، نبیوں کو بھی ہوتا ہے، پیغمبروں کو بھی ہوتا ہے. لیکن کمپلیٹ جتنا اللہ بتا دے کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. اسے جب قرآن اس لیے صاف صاف اس بات کو وعدے کرتا ہے کوئی دھوکہ نہیں ہو جائے، وہ ٹوٹیلٹی کی بات کرتا ہے کہ کہہ دو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. اس حصے کی بات کرتا ہے کہ مجھے سب نہیں معلوم، جتنا اللہ کی طرف سے آیا اتنا جانتا ہوں، اس کے آگے میں بھی نہیں جانتا. تو انسان کی، ان کی اپنی ذات کے اندر، ان کے اپنے پرسن کے اندر یہ رکھا کہ انہیں آگے معلوم نہیں ہو، نقصان پہنچنے جا رہا ہے، پہنچ جاتے تھے لوگ، نقصان پہنچا دیتے تھے. کہ جب میں اپنے لیے نہیں جانتا کہ آگے کیا نقصان پہنچ جائیں گے، صرف نفع اکٹھا کر لیتا، نقصان سب کو اوائڈ کر لیتا. تو جو اپنی ذات کے لیے نہیں جانتا، وہ دوسروں کے نفع نقصان کو کیسے جان لے گا؟ اس نفع نقصان کے اصولوں کو جانتے ہیں، جو اس قانون میں ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے، وہی بتانے کے لیے آئے تھے. اسے جانتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر افطرت ہوا، اور اسے بتانے آئے تھے کہ تم نفع نقصان سے کیسے بچو گے. جو آخری نقصان ہے، اس پہ عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں عمل کرو گے تو نہیں بچو گے. ان انا الا نذیر و بشیر، یہی مطلب ہے اس کا کہ میں تو صرف وارننگ دینے والا، ڈرانے والا، چیتاونی دینے والا ہوں، اور بشارت دینے والا، اچھی خبر، اچھے انجام کی خوشخبری سنانے والا ہوں. بس مطلب ڈرانے والا اس انجام سے کہ تم نے اس قانون پر اگر عمل نہیں کیا تو نقصان ہوگا، یہ وارننگ، اور تم نے اس کے مطابق، تم اس کے مطابق چلے تو آگے تمہارا انجام اچھا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو کچھ بھی آتا رہو. لقوم یؤمنون، وہ جو اسے مانے، وہ جو اس میں ایمان لائیں، وہ جو اس قانون کو پورے طریقے سے آخری اتھارٹی مان لیں، تو یہ انہی کے کام آئے گا.
تو میرا کام خالی وارننگ دینا اور خوشخبری دینا، زبردستی کرنا نہیں، چلانا نہیں. اور یہی بات پھر اس آیت کے اندر بھی آگے جا کر کہی ہے. یہ تو تشریح والی آیت تھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 جو میں یہاں پر ابھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا. یہی بات وہ جو ہمارا درس چل رہا ہے 25 سورت میں آگے جا کر کہی، اس میں بھی کہی تھی. لیکن ابھی پہلے پھر ہم ذرا سا اس آیت کا ایک پارٹ رہ گیا ہے، آیت نمبر 55 کا، اس پہ بھی غور کر لیں. اس کے آگے کہا کہ میں وہ ان کے بندے بن جاتے ہیں اس ایک کو چھوڑ کر کہ جن کے ہاتھ میں نفع نقصان ان کا نہیں ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور اس لفظ کے بھی ظہیرہ 3 مطلب ہیں. یہ عربی زبان کا قرآن نے جو لینگویج چوز کی ہے، یہ اس کا ایک میریکل ہے، اس کا ایک چمتکار، اس کا ایک اعجاز ہے کہ بہت سے پہلو اس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ سارے میننگ ایک ساتھ چلتے ہیں ڈیفرنٹ اس ایک لفظ کے. وہاں چوز اس لفظ کو کیا جاتا ہے، سلیکٹ اسے کرتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور اس نظام کا انکار کرنے والا، اس حقیقت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے. یعنی انکار ایسے ہی کرنے والا نہیں، بلکہ انکار پر اڑنے والا اور اڑنے کے بعد مخالفت کرنے والا. عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اپنے رب، 2 معنی اس کے تو یہاں پر دیے ہوئے ہیں ٹرانسلیشنز کے اندر. میں نے الگ الگ اردو، ہندی، انگلش کے اندر میننگ جو ہے اس ورڈ کے جو ہیں الگ الگ میننگ رکھے ہیں. 2 میننگز، یہ دونوں میننگ ہے. ایک تو ہے ظہیر، پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ پھیر لینے والا. انسان پیٹھ پھیر لیتا ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس کے رب نے جو کچھ بتایا اس سے پیٹھ پھیر لی، اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، دوسروں کی مرضی پر چل رہا ہے، دوسروں کے نظام پر چل رہا ہے. تو کرتا انسان یہ کون سا انکار؟ وہ جو اس کا انکار کرنے والا ہے، اس نے پیٹھ پھیر لی. ایک پیٹھ پھیرنا. ایک دوسرا ارتھ ہے اس کا کہ وہ جو اس کے خلاف، اس سے ٹکراتی ہوئی چیزیں آتی ہیں، جو لوگ اسے مانتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے. کسی کے خلاف دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ظہیر. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور انکار کرنے والوں کی روش، ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف اس کے کہ وہ ایک جو کچھ اس نے دیا، جو کچھ اس نے بتایا، جو اس کی طرف سے آیا، جو اس کے اندر جو ملاوٹیں دوسری قانون کی، دوسری چیزوں کی، باہر سے انسانوں کی چیزوں کی جو کر لیتے ہیں، اس سے ٹکراتی ہوئی انکار کرنے والا جو ہے وہ اس سسٹم کی ہیلپ کرتا ہے. وہ جو لوگ لے کر آتے ہیں ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کا اور مددگار بنتا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ اسی لفظ کو استعمال کر کے ایک اور بات کہی ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، اس کے خلاف دوسروں کی مدد کرتا ہے. 2. تیسرا مطلب دیکھیں ڈکشنری ہے یہ، اس میں سے ایک میننگ دیا ہے میں نے امام راغب کی، کہ یہ زہر کا مطلب ہے زہریون، وہ ایکسٹرا سواری جسے احتیاط کے طور پر کہ ضرورت شاید پڑ جائے، ویسے ضرورت نہیں، اسے ساتھ میں رکھ لیتے ہیں. بعض جگہ لوکل، مقامی، علاقائی زبانوں کے اندر نا کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مین لینگویج میں، اصل زبان میں نہیں ہوتے اور دوسری جگہوں پر نہیں ہوتے. ہر جگہ پر دنیا میں کچھ خاص ورڈز ہوتے ہیں. آپ کے یہاں رامپور کی لینگویج ہے ایک پرانی جو چلی آ رہی، کچھ ورڈز ایسے، یہاں پر کچھ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ جو اس سے بہت کچھ ان لفظوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جیسے جھونک ماری، جھونک دے گیا. اب اسے ایکسپلین کر دیجئے جو یہاں پر بولا جاتا ہے. جو پرانے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. یہ اس کا کوئی ٹرانسلیشن، یہ اوریجنل اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں نہیں، بھاشا میں نہیں. ایسے ہر جگہ چھیتری جو زبانیں ہوتی ہیں علاقائی، اس میں ایسے ورڈز ہوتے ہیں. یہاں پر کہتے تھے پرانی، اب آپ تو آج کل تو شاید وہ بولا ہی نہیں جاتا، اس لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ بیل گاڑیاں ہی نہیں چلتی ہیں. بیل گاڑی کے ساتھ میں ایک ایکسٹرا رکھ لے، ایک ایکسٹرا بھینسا رکھتے تھے. وہ کھینچتا نہیں تھا، وہ ساتھ میں چل رہا ہے ایسی، اسے کہتے تھے یہاں بینڈیا. وہ ایکسٹرا ہوتا تھا، وہ کھینچتا نہیں تھا کہ بیل گاڑی کو، وہ خالی رسی سے ایسی بندھا ہوتا تھا، سنگل رسی سے گلے میں پڑی ہوئی ہے، سنگل رسی سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ ایکسٹرا ہے کہ جب ان سے نہیں کھینچے گی تو پھر اس کو ساتھ میں لگایا جائے گا. جس جگہ 2 بیل کمزور پڑ جائیں گے، کسی جگہ بہت لوڈ پڑ جائے گا، چڑھائی آ جائے گی، وہاں پھر اس کو جوتا جائے گا، اس بھینسے کو. تو یہ ایک ایکسٹرا میں رکھا ہوا ہے، کبھی ضرورت پڑے گی تو اس سے کام لیں گے.
اسے کہتے تھے عربی زبان کے اندر ظہریون، وہ جو جسے میں نے کہا یہاں رامپوری زبان کے اندر کہتے تھے بنڈیا. اور یہ نظام کا سسٹم کا انکار کرنے والوں نے تو اپنے رب کو بینڈیا بنا رکھا ہے، ایکسٹرا میں لے لیا. آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو بھی لے لیں گے. ابھی تو ہماری گاڑی ایسے ہی چل رہی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. بڑی سیریس بات ہے جو کہی ہے. آپ کے بغیر بھی چل رہی ہے ہماری گاڑی، ارے اس نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہ اس کے بغیر جو چل رہی ہے یہ تمہیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. لیکن نظام کا، اس سسٹم کا کافر وہ ہے، انکار کرنے والا وہ ہے جو کبھی کبھی کام میں لاتا ہے اسے، اور باقی سب جگہ ایکسٹرا میں ڈال رکھا ہے ایشور کو. تو کہ کہیں کہیں آپ کی ضرورت پڑے گی، پھر ہم پرارتھنا کیا کریں گے، پھر ہم سر جھکائیں گے، پھر ہم گھنٹے بجائیں گے مندر کے، پھر ہم راتوں کو اٹھنے کے بعد ہم روزہ رکھیں گے، رات کو اٹھ کے دعا بھی کریں گے. آپ کی ضرورت جہاں جہاں پڑے گی، ہر جگہ تھوڑی، ہر جگہ تو ہمارا اپنا جیون ہے، ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں، چل رہی ہے ہماری گاڑی، آپ تھوڑی چلا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا، یہ تو ہماری خود چل رہی ہے، ٹھیک سے چل رہی ہے. کہیں آپ کی ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے. تو بندہ وہ ہے جو ہر لمحے اس کی مرضی اور اس کی خوشی کو سامنے رکھتا ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا دیا، ہمیں ویسے کرنا ہے اور اپنی زندگی ویسے چلانی ہے. اور کہا کافر وہ ہے. دیکھیے کافر کی ڈیفینیشنز چل رہی، مثالیں چل رہی. کافر کون ہے؟ اور اس پر اڑا ہوا ہے، مانتا نہیں کہ کبھی کبھی لے لیں گے، کبھی کبھی ایشور کو بھی ساتھ میں لے لیں گے، خدا کو بھی ساتھ میں لے لیں گے، ضرورت پڑے گی، ابھی ایکسٹرا ہے. یہ پیٹھ پیچھے بھی اسی کو کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. جو بھینسا جیسے کہا تیسری سواری پیچھے چل رہی ہے ایکسٹرا، اسے کہا پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. تو وہ پیٹھ پیچھے کا ارتھ بھی اس کے ساتھ میں لگتا ہے. اس کے خلاف دوسروں کی مدد کرنے والا، یہ مطلب بھی اس کے اندر سے آتا ہی ہے کہ وہ سسٹم، وہ نظام جو دوسروں کا ہے، اس کی کہیں آپ کا لے لیں گے، کہیں ان کا لے لیں گے. کہا یہ سب کافر، یہ سب انکار کرنے والے، یہ بندگی کرنے والے نہیں، بندے نہیں، بندگی سے نکل گئے. تو کافر تو یہ کرتا ہے. یہ دیکھیے اس لفظ کو استعمال کیا قرآن نے، ظہریہ، اس معنی کے اندر. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 92، قالا یا قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. حضرت شعیب نے، اشدود پیغمبر نبی تھے اللہ کے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تمہاری جو برادری ہے اس کا پریشر زیادہ ہے تمہارے اوپر، اور یہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ برادری کیا کہے گی. تم برادری کی پرواہ اللہ سے زیادہ کرتے ہو، ایشور سے، اور اس کو تو تم نے ایکسٹرا بنا کے پیچھے ڈال دیا اللہ کو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِہْرِيًّا، اس کو تم نے ایکسٹرا بنا کر پیچھے ڈال رکھا ہے. برادری کی پرواہ زیادہ ہے. ہمارا ناک کٹ جائے گی. یہ میرج کارڈ اگر اتنے قیمتی نہیں ہوئے، ایسے نہیں ہوئے، تو لوگ دنیا کیا کہے گی. اور کہا یہ تھا، ابدیت کا، بندگی کا نظام یہ تھا کہ فضول خرچی مت کرنا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. وہ ساری رسمیں، وہ ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں، جو چلی آ رہی ہیں، اس سے اگر ہم ہٹے کریے. لوکل رسموں میں آپ کے خوشی منانے کو منع نہیں کرتا ہوں، خوشی کے موقع کے اوپر، لیکن کوئی چیز اسے ٹکراتی نہیں ہو جو ان کی خوشی اور پسند ہے، اس سے کلیش کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. ان کا رشتہ یہ کس خاندان کے اندر کر دیا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی. برادری کا خیال زیادہ ہے، حالانکہ اس میں بہت خوبیاں ہیں. رشتہ جہاں پر کیا گیا وہاں اس کے اندر خوبیاں بہت ہیں، دین اس کے اندر بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ بہت سی خوبیاں ہیں. کہ نہیں، یہ فیملی، خاندان چھوٹا خاندان ہے، نیچا خاندان ہے، ناک کٹ جائے گی. ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے. اب برادری کی پرواہ زیادہ ہے تمہیں تو انسان کو پورا، وہ جو کہا کہ یہ تو نسب سے بھی چلا ہے خاندان، پیچھے آیا تھا نا آیت، اور تمہارا انسانی خاندان ایک برادری رہے، اس کو یہ تصور بھی رہے خاندان ایسے بھی چلا ہے، تو خالی کی تمہاری پیورٹی آف ریس نہیں، تمہاری کوئی ایک وائف بھی ہوگی. اب دو خاندان جوڑ رہے ہیں آپس میں، ایسے خاندان جڑتے چلے جائیں. تو تم نے اللہ کو تو ایکسٹرا بنا رکھا ہے، ایشور کو تو ایکسٹرا بنا دیا ہے کہ کہیں کہیں آپ کی بھی مانیں گے، اور مانیں گے وہاں ہمیں ضرورت پڑ جائے گی. ہر جگہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ ہر جگہ ضرورت ہے. یہاں تو ہماری برادری اور ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہماری خوشی ابھی یہ چلے گی.
تو انہوں نے کہا حضرت شعیب نے کہ تمہیں برادری کا خیال زیادہ ہے، اپنے یہ پریوار کا اور اس کے جو کسٹمز ہیں اس کا خیال زیادہ ہے، اور اللہ کو تو تم نے ایکسٹرا بنا کے پیچھے ڈال دیا ایشور کو. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اور پھر وہ بات آ گئی، وہ آگے تشریح والی آیت کے اندر تھی جو میں نے رکھا تھا سورہ اعراف کے اندر، وہ آ گئی یہاں پر بھی کہ تمہیں تو ہم نے بھیجا اس کے کہ تم تو وارننگ دے دو، بتا دو لوگوں کو. انسان کو آزاد رکھا ہے، آزاد بنایا اپنے عمل کے اندر. تمہارا کام زبردستی کرنا نہیں ہے. دین تمہارے پاس پاور بھی آ جائے تو دین تم تھوپ نہیں سکتے کسی کے اوپر. یہ قانون نہیں بنے گا کہ تو یہ ڈنڈا مارا کے چل نماز میں ہے، کہیں پر ان کا اسلامی قانون ہے یہاں پر. تو اب وہ سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی ٹہل رہا ہے تو مارا کھینچ کے ایک ڈنڈا کے یہاں گھوم رہا ہے بازار میں، چل مسجد میں. آپ ڈنڈا نہیں مار سکتے. یہ تو اللہ کے یہاں حساب دے گا اپنا. اس بات پہ نہیں مار سکتے کہ چل وہاں پر. اور یہ ہمارے وہاں پر 16 سال رہے ہمارے بردر ان لا، جو بلکہ سعودی گورنمنٹ میں ڈائریکٹ امپلائمنٹ تو ملتا نہیں انڈینس کو، ان کو ملا ہوا تھا ڈائریکٹ ان کی منسٹری کے اندر. تو وہ وہاں پر 16 سال رہے. انہوں کا سنایا ہوا لطیفہ ہے کہ وہ ایک سکھ تھے سردار جی. اب قانون یہ بنا ہوا تھا کہ نماز کے وقت جب اذان ہو جانے کے بعد ہر ایک مسجد میں نظر آئے گا، دکانیں ایسی کھلی چھوڑ جاتے ہیں، چوری نہیں ہوتی. اگر جیولری کی دکان ہے تو بھی چھوڑ کر چلے جاؤ، شٹر گرانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی چور نہیں چرائے گا. اذان ہو گئی، نماز فوراً مسجد میں نظر آنا چاہیے. اب کوئی یہاں باہر گھومتے ہوئے جو ہے نہیں نظر آ سکتے. تو وہاں کی جدہ کی شاید بات ہے جہاں غیر مسلم جا سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں، غیر مسلموں کو چھوٹتی. تو ایک سکھ تھے، ان کے پڑا ایک ڈنڈا کہ یہاں باہر گھوم رہا ہے چل مسجد کے اندر. اب انہوں نے کہا، مطلب سمجھانا چاہا اس کے اندر انگلش میں کہ سکھ نے کہا شیخ ہو کے باہر گھومتا ہے تو اور مارا تو اور اس میں اندر جانا چاہیے. تو شیخ ہو کے باہر گھومتا ہے. اب وہ سردار جی جلدی سے بھاگ کے گھس گئے مسجد کے اندر. تو پھر سنتے نہیں، تو انگلش وہ نہیں سمجھتا ٹھیک سے، اور ان کو سمجھا نہیں سکتا کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، یہ بھی باندھا ہوا ہے، صافہ بھی باندھا ہوا ہے، داڑھی بھی اتنی بڑی سی ہے اور شیخ بھی ہے. تو اور زور سے مارا کہ وہ جلدی سے گھس گئے مسجد کے اندر. یہ آپ نہیں مار سکتے کسی کو. کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہیں پڑھے گا، اس کا حساب اللہ کو دے گا. دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ لا جو پینل لاز ہیں، جو قانون ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے ہیں جو بنائے گئے ہیں کہ جہاں آپ کے کسی عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آزادی روکی جائے گی. یہ آپ کریں گے تو سزا ملے گی. اور آپ کے جس عمل سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچ رہا، ڈائریکٹ دوسروں کو نہیں پہنچ رہا نقصان، اس کی سزا یہاں پر نہیں ہے. تو دین پر اگر عمل نہیں کرتے، حساب اللہ کو دیں گے. آزادی رکھیے. قرآن نے کہا سورہ یونس کے اندر ہے، آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. تمہارا رب چاہتا تو سارے کے سب ایمان والے نہیں پیدا کر دیتا سب کو. وہ نہیں کر سکتا تھا کیا؟ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. تم سے کرائیں گے زبردستی، تم کرو گے لوگوں کو زبردستی کے ایمان لے آئیں. تمہارا کام یہ تھا کہ تم بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، بتا دو صحیح کیا ہے، اس کا اچھا انجام ہوگا. تمہارا کام یہ تھا کہ بتا دو کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، یہی صحیح ہے، اور اس بات کا برا انجام ہوگا. لیکن یہ ضروری تھا کہ تم بتا دو. تو تمہیں تو اس لیے بھیجا ہے، تمہیں زبردستی کرانے کے لیے نہیں بھیجا. تمہیں اس لیے نہیں کہ تم عمل کروا ہی دو گے. اور پھر یہ جو کچھ تمہیں جس کے لیے بھیجا، یہ دنیا والوں پر احسان ہے کہ اب صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لیکن ان سے کہہ دو اس احسان کا بدلہ نہیں چاہیے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اور یہ بھی کہہ دینا کہ تم سے کسی طرح کا کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن تم سے نہیں چاہیے. اس کا جو کچھ میں تمہاری خدمت کے اندر دن رات لگاؤں، تم سے کچھ نہیں چاہتا اس کے بدلے میں، کسی طرح کا کوئی پرسنل گین نہیں. الا من شاء، مگر جو کوئی بھی، اجر میرا یہی ہے، میرا بدلہ یہی ہے کہ جو کوئی بھی چاہے اتخذ الی ربی سبیلا، کہ اپنے رب کے راستے سے ہی راستے پہ چلے، یہی میرا بدلہ ہے. یہ کوئی میٹیریل گین نہیں چاہیے. مجھے اجر مل گیا اگر تم نے اس صحیح راستے کو اپنی زندگی میں اپنا لیا. بڑے کہتے ہیں نا کہ بیٹا میری بس مجھے تو سب کچھ مل گیا،
تم یہ بات مان لو خوش، اب وہ انہی کی بھلائی کے لیے کہی گئی تھی، تم مان لو مجھے مل گیا سب کچھ، یہ مل گیا، کہا تو میرا نظر تو بس یہی ہے کہ تم کوئی بھی اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے، مجھے تم سے میٹیریل گین کوئی نہیں چاہیے اس دنیا میں، اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا، پرسنل گین کے لیے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، یہ صاف اعلان کر دو، یہ ہے پیمانہ، بدلہ نہیں۔ آپ اگر کسی کو صحیح راستہ بتانے جا رہے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں، نماز پڑھانے کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے، اجر نہیں ہونا چاہیے، تنخواہیں نہیں ہونا چاہیے، سیلری نہیں ہونی چاہیے، یہ نظام پورا غلط ہے، سارا سسٹم غلط بن گیا ہے۔ قرآن پڑھانے کا کے پیسے نہیں ہونے چاہیے، نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں ہونے چاہیے، وواہ کرانے کے، نکاح پڑھانے کے، یہ نظام سارا غلط بنا لیا ہے۔ اب تھوڑے دنوں بعد جنازے کی نماز کے پیسے ہوا کریں گے کہ مر گیا میت کا، اب ہوتے ہیں وہاں دوسرے مذاہب میں پیسے جاتے ہیں جو کچھ کراتے ہیں، اور اس میں بھی اس کے پیسے جاتے ہیں، بات کو جو انہوں نے کہا کہ ہم اسے جنت میں پہنچوا دیں گے، اس کے گناہ معاف کروا دیں گے، اس کے لیے آتے ہیں اور اس میں فیسیں لیتے ہیں، کہ اس کے لیے صحیح راستہ بتانے کے لیے دین کا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی پرسنل گین کی بات نہیں۔ اب کہ نماز پھر کیسے پڑھائی جائے گی؟ یہاں تو کہا کہ اچھے لوگ ہیں، سب ہیں، جنہیں سیلری دے کر رکھا ان سے بھی اچھے ہیں، جاننے والے ہیں، قرآن اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے 10 کام ہیں، یہاں تھوڑی آئیں گے ہر دفعہ بھاگ کر، کسی کو رکھنا پڑے گا، پابندی کرنی پڑے گی 24 گھنٹے کی، سسٹم ہمارا ایسا ہے، 24 گھنٹے کی پابندی جب وہ کرے گا تو پھر وہ امام صاحب مسجد کے ملا جی جو ہیں وہ کریں گے، ان کو اس کی تنخواہ دی جائے گی، اس کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ایک محلے کے اندر 5 لوگ ہیں، اس میں جو سب سے اچھا انسان ہو، سب سے اچھا، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو، قرآن سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، اخلاق کا، کردار کا، نماز یہ پڑھایا کریں گے۔ کسی وقت یہ نہیں ہوں گے تو یہ دوسرے جو ہیں نیکسٹ یہ ہیں، پھر یہ پڑھائیں گے، وہ بھی کبھی نہیں ہوئے تو یہ پڑھائیں گے، یہ بھی کبھی نہیں ہوئے تو یہ پڑھائیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوئے تو ہم نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ایک امپلائی کو رکھا ہوا ہے تو پھر وہ پڑھا دیا کرے گا۔ آپ رکھ سکتے ہیں اذان دینے کے لیے، مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو رکھنا ضروری ہے، جب یہ 5 نہیں ہوں گے تو پھر یہ پڑھا دیا کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ضروری تھوڑی کہ ہمیشہ ایک آدمی ہے، جو سب سے، جس کو پرائرٹی دی گئی، جو سب سے اوپر ہے اس کو ہونا چاہیے، وہ جو واقعی قرآن کے تلاوت کرنے والے ہیں وہ تو پیچھے ہیں سارے، ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے جو کچھ نہیں جانتے کسی طرح کا دین کے بارے میں، اس کی تنخواہ دیتے ہیں انہیں، اس کی سیلری دیتے ہیں، پھر سیلری دیتے ہیں تو روب بھی مارتے ہیں۔ آپ نہیں دیتے، وہ آپ جو کوئی نہیں دیتا، جو نہیں دیتا انہیں معلوم ہے کہ سیلری لے رہا ہے تو وہ بھی روب مارتا ہے، جو جیب سے ڈھیلا نہیں دے رہا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں یہ لوٹے کیسے رکھے میں۔ آپ کسی سے پوچھ گچھ کر سکتے، جب سیلری دیتے ہیں تو پھر یہ رائٹ مل جاتا ہے نا، تنخواہ جسے سیلری دی جائے گی یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ حساب بھی لے اور سوال بھی کرے کہ کام پورا کیا یا نہیں کیا ہے۔ 2 منٹ ہو گئے، کہاں دیے، اتنی دیر سے کیوں آیا؟ آپ اپنی زندگی کے اندر کہیں وقت پر نہیں پہنچتے، وہ ہمیشہ وقت کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں لیکن ہو گئی کسی دن دیر، تو پھر وہ آنریری پڑھائیں، اس کی نہیں لیں۔ جو اچھے لوگ ہیں اپنے ہمارے یہاں سسٹم کے، ان کی عزت بھی ہوگی، جب وہ نہیں ہو تو پھر جن کو سیلری دے کر رکھا ہے وہ پڑھا دیا کریں، سیلری دے کر ضرور رکھیے، ان کا مین کام یہ نہ ہو، تو پورا سسٹم غلط ہو گیا نا، پورا نظام غلط ہو گیا۔ قرآن پڑھا، قرآن کے پیسے نہیں ہونے چاہیے، کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو بیچ مت لینا یہ تھوڑے سے پروفٹ کے لیے، بیچ مت ڈالنا۔ اب اس کے ایک محاورہ مطلب ہے وہ تو لیتے ہیں، یہ لٹرل میننگ اس کو نہیں لیتے، یہ بھی ہیں، اس حصے کو چھوڑ جاتے ہیں، میری آیتوں کو، یہ آیتیں جگہ جگہ بک رہی ہیں بازار میں، انہیں مت بیچ ڈالنا۔ بھئی ہو سکتا تھا صاحب یہ کیسے ہوگا، کون روپیہ لگائے گا، کون کیپٹل لگائے گا، کوئی کمپنی کیوں چھاپے گی، پروفٹ نہیں ہوگا تو؟ مسجد بناتے ہیں ہر جگہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں، بن جاتی ہے، ہر جگہ دنیا میں بن جاتی ہے، بہت سی چیزیں اس کے فنڈز بن جاتے ہیں، اسے قرآن شریف چھپے گا، سب نے دے دیے فنڈ، اسے وہ قرآن شریف فری رہے گا، وہ فنڈ ہمیشہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، زیادہ دقت نہیں، سے پہلے تو مسئلہ معلوم ہو، یہ طے کر لے کے
یہ بیچا نہیں جائے گا، تو وہ پھر وہ بھی ہوگا، ابھی تو معلوم نہیں ہے، یا کم سے کم درجے کی بات یہ ہو کہ اس کی کاسٹ نکال آئے، اس سے پروفٹ نہ لیں. ہم نے ایک فنڈ بنا دیا، اب اس میں کبھی تھوڑا بہت کم پڑ جائے گا پھر بھر دیں گے، لیکن یہ چلتا رہے اس کی کاسٹ ٹو کاسٹ. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر موٹے موٹے پروفٹ ہے، اس میں پھر ڈیلر کا پروفٹ اور اس کے بعد پھر ہول سیلر کا پروفٹ اور اس کے بعد ریٹیلر کا پروفٹ. تو یہ تو بزنس اور دھندے چل رہے ہیں. وہ بزنس دھندے کرنے والے غیر مسلم بھی رہے ہیں پہلے تو، اب مسلمان ہی، اور رہنے میں کیا حرج تھا جب بزنس ہی اور دھندا بھی ہے. وہ تو صحیح بالکل چھاپ دے اور کوئی غلطی نہیں ہو، بات ختم. کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، یہ کہہ دو، تم یہ اعلان کر دو، پرسنل بدلہ، پرسنل گین، دنیاوی نفع کچھ نہیں، تم اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو، بس یہی میرا اجر ہے. مجھے سارے نبیوں نے یہی کہا تھا. یہ بہت سے نبیوں کے یہاں پہ پروفٹس کے نام لکھے ہوئے، پیغمبروں کے. سورہ نمبر 26 کے اندر، سورہ شعراء، اس میں یہ ایک ہی بات سب کی زبان سے آئی ہے. قرآن نے رپورٹ کی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یہ تمہارے ساتھ، تمہیں جو کچھ دعوت دی جا رہی ہے، اپنی زندگی تمہارے ساتھ میں لگائے ہوئے ہیں، میں کپائے ہوئے ہوں، تم سے کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے میں. سب نے ہی کہہ دیا تھا. تو دین کا نمائندہ جو ہوتا ہے، جو رسول کا نمائندہ ہوتا ہے، جو ان کا آدمی ہوتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا دین کی بات بتانے کا، دین کا کام کا بدلہ نہیں لیتا، وہ ان کی زندگی کو صحیح راستے پہ لے جانے کا بدلہ نہیں لیتا. ان اجریہ ہمارے یہاں تو نظام بنایا وہ ہے، بیچارے کچھ کر نہیں سکتے، مجبور ہیں اس نظام کے اندر، کہ وہ ایسا مجبور انہیں بنا دیا گیا ہے کہ پھر وہ اسی کے پیسے وغیرہ نہیں لے تو زندگی نہیں چلے گی ان کی. یہ سارا سسٹم، سارا نظام غلط بنا ہے، اسے ہم واپس ٹھیک کر سکتے ہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر چاہیے، بدلہ ہے وہ رب العالمین سے، تم سے نہیں. اس سے اجر جو ملے گا اس سے ملے گا تم سے. لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر کسی کی کوئی موٹیو نہیں ہے پھر بھی کچھ کر رہے ہیں، بس سمے دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کے مقابلے میں بعض لوگ لاتے ہیں خالی فلسفہ ہے، صرف درشن، فلسفی، نشکام یوگ، پریکٹیکل نہیں ہے. اب نشکام یوگ کا مطلب یہ کہ بالکل کچھ نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، یہ اس کے بدلے سورگ ملے گا، یہ تو لالچ ہو گئی. کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو نشکام یوگ ہے، یہ سورگ اور یہ نرک، اسے ڈرا رہے ہیں، اس کی لالچ دے رہے ہیں. اس سے تو رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس سے بھی کچھ نہیں چاہیے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو زندگی میں اپنی ہر فیلڈ میں اور ہر میدان کے اندر اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑتے. وہ نشکام یوگ وہ لوگوں کے ساتھ میں نہیں کرتے کہ تم سے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. ہر جگہ اپنے ریلیشن شپ کے اندر ہر جگہ فائدہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں گے کہ بچے کو کسی اسکول میں داخل کرنا ہے، جہاں فائدہ ہوگا وہاں کریں گے. جہاں پر کوئی بزنس کرنا ہے، جب پروفٹ ہوگا تب کریں گے. نشکام یوگ ان کی زندگی کے اندر کہیں نہیں ہوتا کہ وہاں ایشور وہ اس سے کوئی بدلہ مت چاہنا، ایشور سے اس کی بندگی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں چاہتے. اصل نشکام یوگ تو یہ ہے کہ وہ تو وہ دے گا، ہم صرف اسی سے چاہتے ہیں کہ اس کی محبت ملے ہمیں. اگر اس کی محبت چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو کچھ چاہنا ہی ہو گیا، یہ بھی تو چاہنا ہوا. اور صرف ایک ذات ہے جو جسے کہا الغنی الصمد، ہر ایک نیڈی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت پڑنی ہے، اسے تم سے کوئی ضرورت نہیں، وہ نیڈی نہیں ہے. اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے، الصمد وہ ہے کہ جس کی ضرورت ہر ایک کو پڑے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے، وہ تو صرف ایک ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف وہ ہے جس نیڈی نہیں ہے، غنی ہے. تم میں سے ہر ایک ضرورت مند ہے، فقیر، ہر ایک، چاہے وہ رسول و پیغمبر ہوں. نیڈ ہیں، ضرورتیں ہیں، زندگی کی ضرورتیں ہیں. وہ ضرورتیں اس کی خوشی، اس کی رضا مانگی، اس کی رضا طلب کرتے ہیں. یہ بھی پھر نشکام یوگ نہیں ہوا کہ انسانوں سے کہا سارے نبیوں نے کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، نظریہ اللہ، مجھے جو اجر چاہیے وہ جو کچھ بھی ہوگا. اجر کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی پیسے روپے مل جائیں گے. اجر کا مطلب آدمی یہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنت کی لالچ میں کرتے تھے. اللہ کی رضا چاہیے، وہی اجر ہوگا، جو اجر چاہیے وہ ہمیں اپنے رب سے مل جائے گا. ہر نبی سے یہی کہا. ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ صرف اس کے پاس سے جو کچھ آیا ہے، اعبد اللہ، صرف اسی کے بندے بننا، ایک کے بس. اور ہر نبی نے یہ کہا، ہر پیغمبر نے، ہر دوت نے یہ کہا کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کے انسانوں سے تم سے کچھ نہیں اس کے بدلے چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس سے آگے کی ایک بات کہلوائی
قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تم سے کچھ چیزیں لیتا ہوں یا مانگتا ہوں میں، کمپلسری لا میں ہے، یہ سب بھی تمہارے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ میری زندگی تو ایسی دیکھ لو کہ کیا کپڑے پہنتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کوئی محل نہیں بنایا، کوئی پیلس نہیں بنایا، کپڑے دوسروں سے سب سے باقی سب کے مقابلے میں زیادہ پیوند ہوتے تھے، دوسروں کے یہاں پیٹ بھر روٹی کھائی جاتی تھی، وہ پیٹ بھر روٹی ان کے گھر میں نہیں کھائی جاتی تھی۔ تم سے جو کچھ میں سوال بھی کرتا ہوں وہ بھی تمہارے لیے، تمہارے اوپر واپس خرچ کرنے کے لیے کہ وہ سسٹم جو ہے، وہ نظام جو ہے وہ سنتولت ہو جائے۔ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ اکٹھا، ان سے لیا دوسروں کو دیا، تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، تمہیں واپس چلا جاتا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے میرا جو اجر ہے، میرا جو کچھ بھی بدلہ ہے وہ وہاں سے ہے، تم سے بدلے کا کوئی مطلب نہیں۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر بات کی نگرانی کر رہا ہے، وہ گواہ بھی ہے، وہ وٹنس ہے اور نگرانی کر رہا ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ کہ میں کسی جگہ اس معاملے میں دھوکہ نہیں کیا میں نے کہ پرسنل لالچ، ان سے طرح تعلقات دعوت دینے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ ان سے تعلقات بڑھ جائیں گے نا تو کام بھی آئیں گے آگے، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن پھر پرسنل بھی بہت کام آئیں گے۔ یہ کھوٹ آ گئی، اخلاص، پیورٹی ختم ہو گئی، کہیں اندر ہے اگر دل کے اندر تو یہ کھوٹ آ چکی، یہ بھی نہیں۔ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے، اور یہ اصول دیا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ دو چیزیں دیکھ لینا، یہ گرو جتنے تمہیں نظر آتے ہیں، کوئی گرو ہو، شیخ صاحب ہو، حضرت ہو، امام ہو، کچھ لیتے تو نہیں تم سے، ان کے پیچھے چلنا۔ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے سے تم سے کچھ مانگتے لیتے تو نہیں۔ دان پاتر کے اندر ہر ایک آ رہا ہے، غریب آدمی بھی روپیہ ڈال رہا ہے، پھر وہ لے کر چلے گئے گرو جی، باتیں بڑی اچھی اچھی کہیں۔ اب بہت بڑی لاکھوں کی بھیڑ جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے چرنوں کے اندر انہوں نے سر رکھا، دان پاتر میں انہوں نے، غریب آدمی نے 5 ہی روپے کا ایک نوٹ ڈالا، اس سے زیادہ نہیں تھا، مزدوری کا نقصان کر کے آیا تھا پورے دن کی اپنی، وہ چھوڑ دی اس نے، ستسنگ میں جانا ہے۔ اب وہ ستسنگ میں گیا، سارے دن کی مزدوری کا اس کا لاس ہوا، 5 روپے یہاں پر بھی دیے کہ صاحب اپنی شردھا سے دے رہے ہیں، کسی نے مانگا نہیں تھا، وہ گرو جی کے چرنوں میں رکھایا، مانگا نہیں تھا انہوں نے، تو اپنے شردھا سے دے رہا ہے، گرو جی سے بیٹھ کے گھر لے گئے۔ اپنی شردھا سے بھی غریب آدمی سے نہیں لیا جائے گا، نظام تو یہ تھا کہ پیسے والوں سے لیا جائے گا، شردھا سے نہیں کمپلسری لیا جائے گا، کچھ پارٹ تو وہ ہے جو انہیں دینا ہے، خالی شردھا کی بات نہیں ہے، گرو کے چرنوں میں ڈالنے کی بات نہیں تھی، اس میں جائے گا، سسٹم بنایا ہوا ہے، بیت المال میں جائے گا اور وہاں سے غریبوں کو دیا جائے گا، غریبوں سے لیا نہیں جائے گا۔ اب یہ جتنے لے جاتے ہیں، یہ جس گاؤں سے لے جاتے ہیں جسے، وہاں پر تو خرچ کرتے نہیں، خرچ ان کے کہیں اور ہوتے ہیں، وہاں اگلا آشرم بنتا ہے جب پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب اور وہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک تیسرا، اس سے ان کا سسٹم پھیلتا ہے، کہیں ایک آدھ اسکول کسی جگہ بنا دیا، ایک کالج بھی بنا دیا، ان کا دیکھیے بڑا ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ جن جگہ کے لوگوں سے پیسے لے کے گئے وہاں کے لوگ غریب ہیں، وہاں کسی بچی کی شادی پہ خرچ کیے، وہاں کسی کی چھت بنوائی، وہاں کسی کا لنٹر ڈلوایا، وہاں کسی کے تن کو ڈھکنے کا انتظام کیا، سردی گرمی سے بچانے کا انتظام کیا، ان سے تو لے کر چلے گئے کسی اور جگہ، کہیں کوئی اسکول اگر کہیں ایک بنا دیا، ایک کالج بھی بنا دیا، جیسا بہت ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں، اصل میں تو اپنے آشرم بڑھ رہے ہیں، اپنی زمینیں بن رہی ہیں، اپنی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، یہ جائیدادیں جہاں جہاں بھی بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ جس دھرم کے اور جس مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ جہاں جہاں جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، اور سورس آف انکم جو ہے وہ معلوم نہیں کیا ہے، تو یہ تو مدرسے سے ملتے ہیں اتنے پیسے تنخواہ، اس تنخواہ میں تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے جو مدرسے سے ملتے ہیں، اور جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہ ان کی اتباع مت کرنا۔ تم پہلی چیز یہ کہ تم سے کچھ نہیں گھسیٹتے ہو، ایک سامنے سے سوال کرنا ہوتا ہے، اور ایک سسٹم ایسا بناتے ہیں جہاں لوگ دیتے چلے جائیں اور اپنا بڑھتا چلا جائے اس سے۔ یہ چیک کر لینا کہ سورس آف انکم کیا ہے، ان کا کتنا بڑھ رہا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بڑھ کتنا رہا ہے، اور انکم کتنی تھی، آمدنی، اسے ضرور چیک کر لینا، پھر اتباع مت کرنا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہاں جگہ جگہ دھوکے ہوں گے ٹھگنے کے، بہت سی باتیں اگر ساری چیزیں دھوکے ہی ہوں سامنے سے تو لوگ کیوں پیچھے چلیں، سامنے سے بڑی اچھی باتیں آئیں گی، اس میں دھوکے بیچ بیچ میں شامل ہوں گے، اگر دھوکے بیچ بیچ میں شامل نہیں ہو تو جائیدادیں کیسے بڑھیں گی؟ تم سے اجر نہیں لیتا ہو، کسی بدلے کے طالب نہیں ہو۔ ایک وہم مہتدون، یہ دوسری کنڈیشن ہے، یہ دیکھ لینا کہ خود بھی صحیح راستے پر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، خود بھی فلاح پانے والے ہیں یا نہیں ہیں،
دوسروں کو کیا ہدایت دیں گے؟ فلاح، دوسروں کو فلاح کے اوپر، دوسروں کو سفلتا کی طرف کہاں لے جائیں گے؟ خود سفل ہونے نہیں جا رہے. تو ان کی بہت بڑی تعداد جانتی ہے کہ نرک میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد کر رہے ہیں. جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں. کس نے، کون نہیں جانتا؟ میں تو علم والوں کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. جو جس بات کو آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، سب نہ صحیح. کوئی جھوٹی بات جس نے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جھوٹی بات صرف اسے کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ نہیں کہا میں نے، اور یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا. صرف یہی جھوٹ ہوتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا کہ میرے باپ جو ہیں وہ کچھ اور تھے، وہ تیلی تھے، وہ مزدور تھے، اور میں کہہ دوں کہ میں پٹھان ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے. میں کہہ دوں میں سید ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. پٹھان کہہ دیا تو چلو کم سے کم ایک جھوٹ ہوا، ان سے منسوب نہیں کیا. سید کا مطلب یہ مانا جاتا ہے، یہ اعلان ہے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہو گیا؟ اگر کسی نے کر لیا تو پھر اسے معلوم ہے کہ جہنمی ہے، اور پھر بھی کر رہے ہیں. ایک نہیں، بہت سے کر رہے ہیں. بہت سے وہ کر رہے ہیں جو شیخ ہیں اور حضرت ہیں، اور ان کا کہ بھئی یہ حصہ اگر ہم یہ بنا لیں تو زیادہ ہماری عزت ہوگی، احترام ہوگا. تو وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نرک میں جانا ہے، اس کے بعد لگے ہوئے ہیں. خالی انہی کی بات تھوڑی ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور نہیں مانا، ابو لہب جانتا تھا کہ ہیں اور نہیں مانا، تو وہ جانتا تھا کہ نرک میں جائے گا. جانتے ہی تو تھے نا، پہچان کر جب انکار کرتے تھے. تو اس دور میں بھی وہ لوگ تھے، اب بھی ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، حضرت ہیں، بزرگ ہیں. یہ چیزیں چیک کر لینا کہ خود بھی فلاح پانے والے ہیں کہ نہیں. وہ ہے تو بہت برا بات ہے، تو ٹھیک بتاتا ہے نا، علم بہت ہے. واقعی تو بہت گھٹیا آدمی ہے. جو خود گھٹیا آدمی ہے وہ علم میں آپ کو دھوکے دے گا جگہ جگہ. وہ خود بھی فلاح پانے والا، کامیابی جو نہیں، وہ آپ کو کامیابی پر نہیں لے جائے گا. کچھ بہت سی باتیں سامنے سے وہ بتائے گا کہ آپ کو لگیں بہت اچھی ہوں گی، ان میں بیچ میں ڈاجز ہوں گے. ورنہ اس کا یہاں کا دنیا کا بھلا اور اجر ہی نہیں ہوگا. یہ معیار دے دیے، دو پیمانے دے دیے. دین کا کام کرنے والا، اللہ کے دین کا کام کرنے والا دوسرے سے کوئی اجر نہیں لیتا، اس کا بدلہ نہیں لیتا، دنیاوی پرسنل گین کے لیے نہیں لیتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. یہ دنیا والے جو وکیل اسے بنانا، اس کو وکیل بنانا جسے موت نہیں آئے گی. یہ جن کو موت آ جاتی ہے یہ غیب نہیں جانتے. اب دوسرے آ گئے تھا، ان کا قانون چلے گا. اب ہم نے کہا، ایک صاحب کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ فلاں کام بڑی ضرورت ہے، یہاں پہ کر لیجئے، اچھے حیثیت ہے ان کی. ان کا ذرا سا دیکھ لیں سرکار بدل آگے کون سی آتی ہے، ابھی تو بڑا رسک ہے. دوسری سرکار آئے گی تو ان کی پالیسی الگ ہوں گی. یہ اگر موجود ہے تو پالیسی کچھ الگ ہیں، کچھ نظام الگ ہیں. یہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، یہاں بدل جاتے ہیں. یہاں کبھی اس لیے بدلتے ہیں کہ ہم ایسے چلائیں گے. لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے تو یہ ایسے چلائیں گے، وہ آئیں گے تو وہ ایسے چلائیں گے، ادھر چلائیں گے وہ چلنا پڑے گا. اس کے بنائے ہوئے قانون بدلتے نہیں. یہاں سرکار بدل جاتی ہے تو بدل جاتے ہیں. امریکہ میں اوباما ہٹ گئے، ٹرمپ آ گئے، تو وہاں پاکستان میں حافظ سعید اریسٹ ہو گئے. وہاں ٹرمپ آ گئے، یہاں فوراً اس کے فوراً بعد ان کی گرفتار ہو گئے. اب وہ ٹیررسٹ ہیں یا نہیں ہیں اس بیس میں تو ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ پہلے اریسٹ نہیں ہو رہے تھے، چاہے جتنا دنیا زور ڈال رہی تھی، اور چاہے پیچھے سے امریکہ بھی کچھ کبھی کہتا تھا، پیچھے سے کہتا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کہتی تھی، دوسرے کہتے تھے، تب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایک نظام اوپر سے بدل گیا. ایک وہ اوباما گئے، ٹرمپ آ گئے. یہاں یہ فوراً جو ہیں یہ ان کے اوپر پابندی لگ گئی اور نظر بند کر لیے گئے. ہاؤس اریسٹ ہے حالانکہ خالی، لیکن پھر بھی بہت سی پابندیاں آ گئیں. وہاں ہوا امریکہ کا صدر بدلا ہے، پاکستان کے اندر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. فیصلوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پاکستان میں نہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں فیصلے بدلے جا رہے ہیں، فیصلوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو یہاں تو یہ ہوتا ہے، اگر ایک ہی چلا رہا ہو تو فیصلوں میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی. ایک چلا نہیں آ سکتا، وہ تو ختم ہو جائے گا، الیکشن میں ہار جائے گا، مر جائے گا. کہا وکیل تو اسے بنا لو، تم وکیل اس کو بنا دو. توکل علی الحی الذی لا یموت، جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی. صرف وہی ایسا قانون دے سکتا ہے جو انچینجڈ ہو.
ورنہ اپنے جس کے اپنے اندر پریورتن آ جائے گا، یہ پریورتن ہی تو ہے، یہ چینج ہی تو ہے کہ مر گئے، یہ ایک چینج ہے. بچے تھے بوڑھے ہو گئے، یہ چینج آ گیا. جس کے اپنے اندر چینج آ جائے وہ ان چینج لاس نہیں دے سکتا. میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی، یہاں ایک اچھے بدھسٹ بڑے انٹلیکچوئل تھے، یہاں ایک برانچ مینیجر بینک میں، وہ تھے بڑے کٹر اس معاملے میں، خدا کو نہیں ماننے کے معاملے میں. ان سے تھوڑی دیر گفتگو جس دن پہلی ملاقات میں ہوئی بات چیت، تو انہوں نے کہا ہر چھڑ ہر چیز بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے لگاتار. یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون نہیں بدلے گا تو ہر چیز، تمہارے جسم پورا بدل چکا، اس کے سیل مر رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں. بچپن میں کچھ اور تھے، آج بڑے ہو کے کچھ اور ہو، وہ شکل صورت ہوتی چینج. اگر وہ تو ساری اینٹیں، سب کچھ بدل چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، ساری چیزیں بدل چکی ہیں. پوری کائنات کے اندر ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے. اس لیے وہ نہیں بدلنے والا خدا جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں. قانون تو یہاں پر یہ کہ ہر چیز بدل رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک ایسی بھی ہے، ایسا بھی ہے جو نہیں بدلتا. ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں ہر چیز بدلتی ہے، اس لیے خدا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک چیز ایسی ہے جو ہر چیز تو بدل رہی ہے، لیکن ایک چیز نہیں بدل رہی. تو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ابھی کہا تھا آپ نے. تو انہوں نے پھر دراصل ناراض ہو کر کہا، جھنجلا کر کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ ایسی بات میرے اوپر تھوپ رہے ہیں جو میں اس کے خلاف کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہر لمحے ہر چھڑ بدل نہیں رہی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لا، یہ ودھان، یہ نظام، یہ قانون، یہ بھی بدل جائے گا کیا؟ ہر چیز بدل رہی ہے تو یہ قانون تو نہیں بدلے گا نا. اگر نہیں، یہ قانون رہے گا، یہ قانون نہیں بدلے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک چیز آپ نے مانی نا کہ یہ نہیں بدلے گی، یہ قانون نہیں بدلے گا. تو یہ قانون جس نے امپلیمنٹ کیا بس وہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جو نہیں بدلے کبھی. جس کے اپنے اندر پریورتن آ رہا ہو وہ ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو کبھی نہیں بدلے گا. ہم اس کو ایشور کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں. آپ اس لا کو تو مان رہے ہیں کہ ہر چھڑ، ہر لمحے، ہر چیز، ہر مومنٹ کے اوپر چینج ہو رہی ہے. یہ قانون نہیں بدلے گا، اپریورتنی ہے، ناقابل تبدیل ہے. یہ قانون یہ نہیں بدلے گا نا. قانون کہ نہیں، یہ قانون کسی نے امپلیمنٹ کیا ہے، کسی نے نافذ کیا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. یہ قانون دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر کبھی کوئی چینج نہیں آئے، کوئی کبھی پریورتن نہیں ہو. نہ وہ بچے سے بڑا ہو، نہ کسی ماں کی گود میں جنم لے، نہ بڑا ہونے کے بعد جسے لفظ بدل لیتے ہیں، پردہ فرما گئے، پران تیاگ دیے، یہ الفاظ ہیں بدلنے کے. اسی کو مرنا کہتے ہیں. مرنے کے بعد آپ ختم تھوڑی ہو گئے، جیون تو زندگی تو جاری ہے آپ کی بھی. یہاں جتنے مر رہے ہیں ختم تھوڑی ہو گئے. مرنا اسی کو کہتے ہیں، ایک زندگی سے دوسری زندگی کے اندر ٹرانسفر ہو گیا، اسی کو موت کہتے ہیں. ان کا بھی اس زندگی سے وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا، اس کا کہیں ٹرانسفر نہیں ہوتا. وہ پوری کائنات کے اندر وہ جیسا، جس جگہ جیسا جو کچھ تھا وہ ویسا ہی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اس کا مطلب بھی بہت آیتوں میں آتا رہتا ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہیں. اور تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرو. تسبیح تو یہ ہو گئی جپنے والی. اور اب کاؤنٹر آ گئے، باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اور وہ ہاتھ چل رہا ہے. باتیں کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گر رہے ہیں، اور باتیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ تو عادت بنی ہوئی ہے، اندر تو کچھ، دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں. تسبیح کیا ہے اور حمد کیا ہے، اور حمد کے ساتھ تسبیح کیا ہے؟ وقت آج تھوڑا سا آگے نکل گیا، پھر اسے سمجھانے میں اور پھر وقت لگ جائے گا. ایک لفظ ہے حمد، ایک لفظ ہے مدح. دیکھیے تینوں ایک ہی ہیں، تینوں اس کے اندر لیٹرز، اکچھر ایک ہی ہیں. مدح، مدح. حمد اس کا ریورس ہو گیا حمد. مدح مانے بھی تعریف، حمد مانے بھی تعریف. یہ تعریف، لیکن دونوں کے ارتھ میں فرق ہے. یہ حمد کیا ہے اور تسبیح کے ساتھ حمد کیا ہے؟ اس کی کرنا جیسے موت نہیں آئے گی، جس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، اس کو ہی وکیل بنا لینا تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر یہاں سے اور پھر اگلے حصے میں بھی کچھ ہے سمجھانے کی بات. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اس میں بھی کچھ سمجھانے کی بات ہے. اور اس سے اگلی آیت تو بہت ہی اہم ہے، انشاءاللہ آئندہ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 59 تو بہت اس لحاظ سے اہم ہے، جس میں اللہ کے عرش کا ذکر آ رہا ہے. یہ اللہ کا عرش کیا ہے؟ بڑی تصورات ہیں کہ کون کون اسے کتنا بڑا ہے. وہ بکروں کے سینگوں کے اوپر ہے یا گائے کے سینگ کے اوپر ہے؟
وہ ہندو کہتے ہیں گائے کے سینگ پر ہے، ہمارے یہاں بات حدیث ہیں جس میں کہتے ہیں وہ فرشتے پہاڑی بکروں کی طرح ان کے سینگوں کے اوپر ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے ایسی روایات، ترمذی میں، ابو داؤد میں. اور پھر وہ اگر نہیں بھی ہوں، انہیں کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ ضعیف ہیں یا فلاں ہیں، اسے چھوڑیے. اس کے بعد یہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تخت عرش، اللہ کا سنہاسن. اب کوئی سنہاسن پہ تو کوئی بیٹھے گا تو ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، منہ یہ سب کچھ ہوں گے. پھر اسے فرشتے اٹھا کر چل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو یہی ایسے ہی حدیثوں کے اندر آیا ہے، ایسے قرآن میں آیا ہے. قرآن میں نہیں آیا، مطلب غلط نکال رہے ہیں. عرش کیا ہے، اس پہ بیٹھنے والا وہ کیسا، سنہاسن کیسا ہے. تو یہ تو بہت ہی اہم پارٹ ہے جو اس کے بعد اگلی آیت میں آ رہا ہے. ابھی آیت نمبر 58 کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اور آج ہم وقت سے آگے نکل گئے. تو آیت نمبر 58 سے ہی اس سورت کی زندگی رہی. تو سورہ الفرقان کی سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 58 سے دوبارہ پھر درس اگلی مرتبہ شروع ہوگا. سبحان ربک.